آپ کو بتائیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ تیجس گر کر تباہ۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ تیجس گر کر تباہ۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارے میں تکنیکی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارتی طیاروں کے گرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ رک نہیں رہا۔ اب دبئی ایئر شو میں یہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کو تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ ایئر شو تھا جہاں پر تیجس طیارہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ تھی بھارتی طیاروں کی کارکردگی۔ تو اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جب بھی اس طرح کے ایئر شوز ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی فضائیہ کی جانب سے بہترین طیارے اور بہترین پائلٹ بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی طاقت اور ان کی مہارت کا وہاں پر مظاہرہ ہو سکے اور دنیا اس چیز کو دیکھ سکے۔ تو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو تیجس طیارہ گر کر تباہ ہونے کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بھارتی افواج اور بھارتی ایئر شو کا وہ مظاہرہ جو پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا ہے، اور پاکستان نے ان کے طیارے گرائے، اور آج یہ طیارہ، اس کو گرانے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ طیارہ خود ہی شرم کے مارے ڈوب کر اور اس وقت گرا ہے اور تباہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا ہے۔ تو دبئی میں اس وقت ایئر شو جاری ہے، اور بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا دبئی میں بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا ہے۔ اچھا ماریا، ہم لوگ یہ چیز بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریکٹس ہوتی ہے، ایئر شو ہوتا ہے، یا اس طرح کے مختلف فضائیہ کے طیارے مختلف تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر بھی سکتے ہیں، لیکن یکے بعد دیگرے اور اس طرح سے ہوتے رہنا یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ جو جھوٹ بولا گیا کہ ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار اپنی ہر تقریر میں، ہر خطاب میں یہ کہا کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مہارت ہے بھارتی افواج کی اور وہاں کی ایئر فورس کی۔ اور تیجس طیارہ ان کا ایک اچھا طیارہ سمجھا جاتا ہے تیجس، اور ظاہر ہے دبئی میں ایئر شو تھا، یہاں پر اپنا لوہا بنوانا تھا ہر طیارے کو اور ہر پائلٹ کو، ہر فضائیہ کو، اور یہاں پر بھی بھارت ناکام ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اس طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے تھے، اور آج ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور وہ بھی دبئی میں ایئر شو کے دوران۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ طیارے جو ہیں وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تکنیکی خرابی جو ہے اس کو ٹیکل کرنا، اور اس سے پہلے اس کا ظاہر سی بات ہے جب طیارے جو ہیں وہ اڑان بھرتے ہیں تو ان کی مینٹیننس وغیرہ وہ بھی چیک کی جاتی ہے، اس میں بھی ان کی پروفیشنلزم بھی سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھی سلطان جو کہ دبئی ایئر شو میں ہم نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ پاکستانی طیاروں سے بھی بڑے یہ بھارتی پائلٹس جو تھے وہ کافی متاثر دکھائی دیے تھے، کس طرح سے اپنا پویلین جو ہے وہ چھوڑ کر پاکستان کے پویلین میں بھی آئے، اور ان کی سیلفیاں جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ اسی حوالے سے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سلیم بخاری صاحب، ایک مرتبہ پھر سے دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا کارکردگی ہے بھارتی فضائیہ کی اور ان کے طیاروں کی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ ایئر شو ہوتا ہے یہ دبئی کے اندر، اور یہ کئی سالوں سے پچھلے ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پاکستانی جہاز جو تھا F-17 تھنڈر، اس کی بہت پذیرائی ہوئی تھی،
इस तरह इस शो में भी। और हिंदुस्तान की तरफ से जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे उसका पिछली दफा भी भुरकस निकला था, अगर आपको याद हो, बिकॉज दुनिया जहान ने उस एयर शो में जो लंदन में हुआ, जो उससे पहले दुबई में हुआ था, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की बेपनाह तारीफ की, उनकी मेंटेनेबिलिटी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स की बहुत तारीफ की गई थी। और इस शो में भी यही कुछ हुआ है। अब भारत के सारे दावे की जो जिसको कहते हैं भुरकस निकलना जो है, वो सारी दुनिया अब अपनी खुली आंखों से देख रही है कि किस तरह से भारतीय तैयारा जो है, अभी कल ही की बात है, वहां पर ये रिपोर्ट भी आई थी कि एक जहाज जो है उसमें से ऑयल लीक कर रहा है और एयरपोर्ट पर उसको ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये जो यानी दावे थे बहुत बड़े बड़े प्लान की, उसकी ये मंजरनामा हमारे बिल्कुल सामने है। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से ये दुनिया जहान में तस्लीम किया जाता है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी और जहाज़ों को ऑन रोल रखने का रिकॉर्ड जो है वो आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी जो है इन टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट फाइटर्स जो है वो साबित हो गई है। जी तो सर, क्या ये जो इस तरह के एयर शो होते हैं, इन एयर शोज में बेहतरीन पायलट और बेहतरीन तैयारे को भेजा जाता है या ट्रेनिंग भी भेज दिए जाते हैं? नहीं, इसमें तो टॉप ब्रास जाती है जो पायलट्स की हो, और बेहतरीन जहाज जो है वो भेजे जाते हैं वहाँ पर। पूरी दुनिया में यही मेयार जो है वो कायम है। और इस एतबार से मैंने जैसा पहले कहा, एयरफोर्स के हवाले से हमारी एयर सुपीरियरिटी जो है वो एस्टेब्लिश है। हमने पिछली मई की जंग में जो हाल के रफेल तैयारों का किया था अपने इन्हीं F-17 थंडर और F-10 तैयारों के जरिए, वो सारी दुनिया के सामने है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी क्या है, आपकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी क्या है और आपकी रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन के एतबार से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के करीब भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अच्छा बुखारी साहब, इस हवाले से तो आपने बताया, एयरफोर्स के हवाले से क्या जिक्र करेंगे? एक तो वो हमने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र करे थे, वो काफ़ी इम्प्रेस भी नज़र आ रहे थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान पवेलियन की जानिब वो बार बार आ रहे थे, वहाँ भी उन्होंने सेल्फियाँ ली। और दूसरी जानिब इस तरह से इनके हवाले से ख़बर आना, क्या इनकी एयरफोर्स में कंपैरेटिवली देखें तो कॉम्पिटेंट नहीं है जिस तरह से बाकी हैं, या फिर हमारी एयरफोर्स है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का F-17 थंडर तैयारा जो है उसके बारे में अभी हमारे एयर चीफ ने वहाँ UAE के जो डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक डील, उनके जो फिजाइया के हेड भी हैं, उनके साथ एक डील साइन की है जो MOU जिसको कहते हैं, और वो है खरीदारी F-17 थंडर की। तो ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड और उनके बनाए हुए तैयारों की रेपुटेशन जो है वो दुनिया के आलमी स्टैंडर्ड जो है उनके बिल्कुल मुताबिक है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में जो इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे मोदी के, हमारे पास रफेल आ गए तो हम ये कर देंगे, हमारे पास ये आ गए तो हम ये कर देंगे, वो हमने देखा जो 5 रोज़ा जंग थी उसमें क्या असर हुआ उनके तैयारों का। और पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़, उनकी पेनिट्रेशन, उनका एयर सुपीरियरिटी जो है वो अब दुनिया जहान में तस्लीम की जाती है। अब हमें किसी मजीद सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जी तो सर, क्या इस तरह के जब एयर शोज होते हैं, ऐसी फजाइया पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो ऑयल लीक कर रहे हैं और कम्पिटेंसी नहीं है? वहां पर तो दीगर तैयारे भी मौजूद हैं, दीगर अफवाज भी मौजूद हैं, बाकियों को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो तीजाज तैयारा था हिंदुस्तान का, इसके बारे में उनको बड़ी गलतफहमी थी। उनका ख्याल था कि ये जो दुबई शो होगा इसमें इस तैयारे को बहुत पजीराई मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा और आप भी कह रहे थे कि एक जहाज से तेल लीक हो रहा था, दूसरा गिर के तबाह हो गया है, पायलट का पता नहीं है अभी तक। तो ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं उसके हवाले से भी हिंदुस्तान इस हवाले से बहुत पीछे है। पाकिस्तान के तैयारे की पजीराई दुनिया जहान ने देखा खुली आंखों से कि जो पवेलियन था वहाँ पर ये F-17 थंडर के साथ, बाकियों को तो छोड़े, हिंदुस्तान के पायलट आके अपनी तस्वीरें खिंचवाते रहे और उस जहाज को देखते रहे हैं। ये हार्श रियलिटीज है। अब इसके बारे में मेरा ख्याल है किसी को कोई इल्हाम नहीं होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद थे और इन डिटेल उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान एयरफोर्स बेहतरीन महारत रखती है। और हमने अभी देखा टेलीविजन स्क्रीन पर भी, नाज़रीन देख रहे हैं कि किस तरह से तेजस गिरकर तबाह हुआ है। तो अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, बताएं कि भारतीय फजाइया को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तैयारे में तकनीकी खराबियां भी थी। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारे से तेल भी लीक होता रहा। आपको बताते चलें कि भारतीय फजाइया को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया।
ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا ہے۔ پائلٹ کو طیارے سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے اور یہ رپورٹ کر رہا ہے غیر ملکی میڈیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھارت کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، اور ایسا بھی کہ ایسے طیارے جن کا آئل لیک ہو رہا ہے اور ان کے پائلٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے، طیارے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ایئر شو میں لے جایا جائے، تو ضرور دنیا بھر کی جانب سے ایئر شو میں جتنی بھی وہاں پر فضائیہ موجود ہے دیگر ممالک کی بھی، ان کی جانب سے یہ سوال بھی ضرور اٹھایا جانا چاہیے کہ ایسے طیاروں کو، ایسے پائلٹس کو ایسے ایئر شو میں پابندی ہونی چاہیے کہ وہ نہیں آئیں گے، ایسے ایئر شو کو وہ جوائن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس طرح کا جیسے ہمارے یہاں ابھی حادثہ پیش آیا ہے تو یہ خدا نہ خاصہ جہاں پر پویلین تھی، جہاں پر دیگر طیارے تھے، جہاں پر لوگ موجود تھے، اگر یہ جس طرح کا پائلٹ ہے، یہ جس طرح کا طیارہ تھا، اس جانب جا کر گرتا تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا طیاروں کا بھی اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان ساری جانوں کا بھی۔ تو اس طرح صرف باتیں کرنے سے، جو بھارت باتیں کرتا ہے کہ ہم بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا ہم نے پہلے بھی دنیا بھر کو دکھا دیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، انہیں بتا دیا کہ آپ کے پائلٹ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہمارے پائلٹ کس طرح سے بالکل ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور پہلے بھارت نہیں مانا تو آج جہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی نظریں ہیں اس ایئر شو پر، دبئی ایئر شو میں انتظار ہوتا ہے سب کو کہ تمام فضائیہ وہاں پر آئیں گی مختلف ممالک کی اور ایئر شو کا مظاہرہ کریں گی، اور اس ایئر شو سے یہ بھی ایک تاثر دنیا میں جاتا ہے، دیگر فضائیہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کون سی ایسی فضائیہ ہے جن کے پاس بہترین طیارے ہیں اور کون سے طیارے اپنی فضائیہ کا حصہ بنائے جانے چاہیے اور ٹیکنیک سیکھنی چاہیے، پائلٹ سے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو آج دنیا کو ایک یہ میسج گیا ہے کہ وہ بھارتی افواج سے اور بھارتی فضائیہ سے دور رہے، ان سے کوئی بھی ایسی ٹیکنیک سیکھنے کی کوشش نہ کرے کہ کل کو انہیں بھی ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جی ہاں، بھارتی فضائیہ کی پروفیشنلزم پر بھی سوال اٹھتا ہے، ان کی کمپیٹنسی پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے یہ مقامی سطح پر تیار کردہ جنگی طیارے ہیں تیجس، جن کی دبئی میں جاری ایئر شو کے آخری روزہ نمائش میں جب یہ پرواز کے لیے یہ طیارہ اڑا تو اچانک طیارے میں تکنیکی خرابی ہوئی اور جہاز سیدھا زمین پر آ گرا۔ دبئی حکام نے موقع پر ہی ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا اور طیارہ گر کر تباہ ہونے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھارتی فضائیہ کو ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا۔ اس سے پہلے بھی بھارت کو کئی مقامات پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ بھارت کے پائلٹ جو ہیں پاکستانی 17 تھنڈر کے ساتھ پکچرز بنا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا دبئی ایئر شو پر ہی کہ بھارتی جو طیارے تھے ان کا آئل لیک ہو رہا تھا اور نیچے ڈبے رکھ کے اس آئل کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سے بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارے سے تیل بھی لیک ہوتا رہا۔ کچھ دن پہلے یہ فوٹیج سامنے آئی تھی اور اب ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دبئی ایئر شو جہاں پر ہر ملک اپنے بہترین طیارے بھیجتا ہے تاکہ وہاں پر خریدار بڑھیں اور ان طیاروں کو دیکھ کر خریداری میں اضافہ ہو، لیکن بھارت کو وہاں پر خریدار ملنے کی بجائے سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر، دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہوا ہے، مقامی طور پر یہ تیار کیا گیا تھا، اس سے ان کے پروفیشنلزم پر سوال اٹھتے ہیں، ان کے نظر آتا ہے کہ کتنی کمپیٹنٹ ہے بھارتی فضائیہ۔ خالد چشتی صاحب بتائیے گا، بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے دبئی ایئر شو میں، کیا کہیں گے آپ؟
بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیں افسوسناک واقعہ ہے چاہے کسی بھی ملک کا ہو, لیکن یہ ہندوستان کی ایئر فورس کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو جہاز انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے بھی بنایا تھا, ابھی تک ان کی اپنی انڈین ایئر فورس میں بھی ڈٹ نہیں ہوا. یہ جہاز تقریباً 1985 میں انہوں نے کنسیو کیا تھا بنانا, اور پچھلے 40 سالوں میں صرف ان کے پاس 40 جہاز ہیں, جس کا گلہ انڈین ایئر فورس چیف بھی کرتے تھے. 9 جنوری کو انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں اسی سال کہا تھا کہ جب میں جہاز لینا چاہتا ہوں خوف رکھنے کے لیے دشمن پر, ریلیونٹ رہنے کے لیے, لیکن مجھے تیجاز پچھلے 10 سال میں 40 جہازوں میں سے ایک جہاز بھی نہیں ملا. تو یہ آپ ہمارے سامنے تھا ان کا ایلیمنٹ آف کہنا چاہیے ہوپ لیسنس یا ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اپنے انڈسٹری سے, کیونکہ وہ ان کی ایئر فورس نہیں بنا رہی ہے جہاز. ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ ہال کے نام سے آرگنائزیشن ہے, انڈسٹری ہے, وہ بناتی ہے, ان لائک پاکستان ایئر فورس جو J-17 تھنڈر خود بناتی ہے. تو حال نے کیونکہ جہاز بنانا تھا جس سے ان کی بہت زیادہ مایوسی تھی کہ اتنے جہاز انہوں نے دیے نہیں ہیں. پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ابھی تک ان کو یہ کنفیوژن تھا کہ ہم نے امریکن انجن لگانا ہے یا اپنا انجن روسی انجن لگانا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے. اپگریڈیشن رہتی تھی. پھر جیسے ابھی جنگ کے اندر یہ جہاز انہوں نے ہمارے خلاف استعمال ہی نہیں کیے, انہوں نے سارے جہاز جو اویلیبل ہیں 40 جہاز جو پچھلے 40 سالوں میں وہ ڈپلوائے کر کے تھے سولور ایئر بیس, یہ سری لنکا کے بارڈر کے پاس انڈیا کا ایک ایئر بیس ہے, وہاں ڈپلوائے کر کے تھے تاکہ سرحد سے دور رہے اور کسی طرح انگیج نہ کرے پاکستان کے جہازوں کو. تو یہ ان کا اپنا ہی ٹرسٹ نہیں تھا اس جہاز پر. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج انہوں نے جب دبئی میں کیا ہے, جب آپ ایئر شو کرتے ہیں اس طرح کے تو آپ فٹسٹ پائلٹ بھیجتے ہیں اور فٹسٹ ایئر کرافٹ بھیجتے ہیں, یعنی پائلٹ بھی بڑے فیلڈ ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی ریہرسل کی ہے, ٹریننگ کی ہوتی ہے, اور جہاز بھی مینٹیننس وائز سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے, تب جا کر آپ اس ایسے جہازوں کو امپلوائے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک نیشنل لیول پہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ان کو مئی میں ہوئی جب پاک فضائیہ نے اتنے جہاز مار گرائے 7+1. اس کے بعد اب دیکھیے اتنا بڑا شو ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا تقریباً اب ایئر شو ہے, یہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ پاورفل ایک اپنا امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں, نہ صرف پائلٹس کا, جہازوں کا, اور اپنی اسکل کا, تاکہ ایکسپورٹ کے آپ کو آرڈر مل سکے. لیکن یہاں بدقسمتی سے اپوزٹ ہوا ہے, ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے جو میرا خیال ہے کہ امیج سے مشکل ریکور کر پائیں گے. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ میسر مرزا صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا کہ آج ہم نے جس طرح سے دبئی ایئر شو میں دیکھا ہے کہ تیجس گر کر تباہ ہوا ہے, اور ظاہر ہے ایسے ایئر شو میں بہترین پائلٹ اور بہترین طیارے بھیجے جاتے ہیں, تو ہم کیا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے ان کا بہترین طیارہ اور کیا ہے ان کا بہترین پائلٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بینگ ایویٹر, بینگ پائلٹ اور بینگ پروفیشنل, میں سب سے پہلے تو اس افسوس کا اظہار کروں گا اس حادثے کے اوپر, کیونکہ کچھ بھی ہے بھلے وہ ہمارا دشمن ہو, لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح ڈیمونسٹریشن فلائٹس کے اندر کسی کی جگہ چھائی ہو اور کسی ماں کا لال جو ہے یا کسی سہاگ جو ہے وہ اجڑے. اب بات کرتے ہیں پروفیشنلٹی کی. دیکھیں آپ نے بڑی درست بات کی کہ جب بندہ اس طرح کی ڈیمو فلائٹس کے اوپر اپنے جہاز اور کرو بھیجتا ہے تو دے آلویز چوز دا بیسٹ ون. انہوں نے بہترین جہاز اور بہترین کرو کو چوز کیا ہوتا ہے, اور اس چوائس کے اندر جو ہے وہ ان کی اب یہی اس کا نتیجہ نکلا کہ ان کا جو ایک بہترین جو کرو تھا اور بہترین جہاز تھا وہ زمین دوز ہوا, اور اس کے دھوئیں آج مختوم ایئرپورٹ سے اٹھ رہے ہیں. اور بہترین سیفٹی میز جو دبئی کی اس وقت پوری دنیا جانتی ہے, اور پوری دنیا کے جہاز جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو بھارت نے پھر وہی اپنی صلاحیت کا ہی مظاہرہ کیا اور وہی اپنی روایت برقرار رکھی. یہ پوری دنیا کی اس وقت ڈیفنس انڈسٹری کا مرکز تھا اور ایویشن انڈسٹری کا مرکز بنا ہوا تھا یہ دبئی شو.